پاکستان کی ایک اور تاریخی کامیابی، امریکہ ایران جنگ پھر ٹل گئی۔ پاکستان کی درخواست پر امریکہ نے جنگ بندی میں توسیع کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے ایران پر حملہ نہ کرنے کی درخواست کی ہے۔ بات چیت کا عمل مکمل ہونے تک سیز فائر برقرار رہے گا۔ جنگ بندی کے باوجود آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی برقرار رکھنے کا اعلان۔ وزیر اعظم سے پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات، خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ اس سے قبل وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس، مذاکرات کی بحالی کے لیے بھرپور کوششوں کا فیصلہ۔ جنگ بندی میں توسیع پر وزیر اعظم کا امریکی صدر سے اظہار تشکر، فیلڈ مارشل کی جانب سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کر دیا۔ ایران امریکی ناکہ بندی ختم ہونے پر مذاکرات کے لیے تیار۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایراوانی نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کے اشارے ملے ہیں۔ ناکہ بندی ختم ہونے کی صورت میں اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ امریکہ کے ساتھ بات چیت کے ذریعے تنازعات کا حل چاہتے ہیں۔ اگر وہ جنگ چاہتا ہے تو ایران اس کے لیے بھی تیار ہے۔ امریکی ناکہ بندی بھی بمباری کے مترادف ہے۔ ٹرمپ کی جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کی کوئی اہمیت نہیں۔ مشیر اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ مہدی محمدی برس پڑے، کہا ہارنے والا فریق شرائط کا حکم نہیں دے سکتا۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا ہے کہ اگر لڑائی دوبارہ شروع ہوئی تو دشمن پر تباہ کن ضربے لگائیں گے، دشمن کے باقی ماندہ اثاثوں کو بھی بھرپور قوت سے نشانہ بنائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، علاقائی صورتحال اور سفارتی امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا تنازعات کے حل کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری پر زور، برطانوی ہائی کمشنر کی پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف۔ اقوام متحدہ کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کا خیر مقدم۔ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا ثالثی کی پاکستانی کوششوں کی مکمل حمایت، فریقین سے جنگ بندی کا احترام کرنے اور اشتعال انگیزی سے گریز کی اپیل۔ کہا، امید ہے پاکستان کی کوششیں ایک جامع اور پائیدار حل کے لیے حالات سازگار بنانے میں مدد دیں گی۔ کہ دہشت گردی بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، وہ اس کو بیرونی بنا کر پیش کرتا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا 1 سال مکمل، لیکن بھارت اپنے موقف کے حق میں ایک ثبوت بھی پیش نہ کر سکا۔ بھارت نے بھونڈا پن اختیار کیا، کھوکھلی سوچ اور مکاری کھل کر سامنے آ چکی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اہم حقائق سے پردہ اٹھا دیا۔ کہا، محض 10 منٹ کے اندر FIR کا اندراج پہلے سے تیار متن کی نشاندہی کرتا ہے۔ دہشت گردی بھارت کا اندرونی معاملہ ہے جسے وہ بیرونی بتا کر پیش کرتا ہے۔ کانگریس رہنما نے مودی کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ ارجن کھڑگے نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی حقیقت بیان کر دی۔ 6 مئی 2025 کو پہلگام واقعے کو انٹیلیجنس اداروں کی ناکامی قرار دیا تھا۔ کانگریس رہنما نے انکشاف کیا تھا کہ مودی کو پہلگام واقعے کا پہلے سے علم تھا، جس کے بعد مودی نے مقبوضہ کشمیر کا دورہ منسوخ کیا تھا۔ اسرائیل اور لیبنان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور کل واشنگٹن میں ہوگا۔ مذاکرات میں امریکی سفیر مائک ہگبی بھی شامل ہوں گے۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ لیبنان اور اسرائیل کی حکومتوں کے درمیان براہ راست اور نیک نیتی پر مبنی بات چیت میں سہولت فراہم کرتا رہے گا۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل اور لیبنان کے درمیان 1993 کے بعد پہلی مرتبہ براہ راست مذاکرات۔ پاکستان کے اسرائیلی قابضین کی مسجد الاقصی پر دھاوے کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ان قابل مذمت اقدامات کو بین الاقوامی قانون اور مقدس مقامات کی تقدس و حرمت کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ترجمان نے کہا کہ اس طرح کے اشتعال انگیز اقدامات خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ سیز فائر میں توسیع کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں معمولی کمی۔ امریکی خام تیل $89 فی بیرل سے نیچے آ گیا۔ برطانوی خام تیل $97 فی بیرل میں فروخت۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج زمین کے تحفظ کا دن۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے پیغامات۔ صاف اور سرسبز پاکستان مشترکہ ذمہ داری قرار۔ کہا، فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ترقی ہی روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ زمین کی قدرتی وسائل انسانی زندگی کی بقا کے لیے ناگزیر ہے۔ محمد نواز کا T20 ورلڈ کپ کے دوران ڈوپ ٹیسٹ مثبت آنے کا انکشاف۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اس حوالے سے PCB کو آگاہ کر دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا محمد نواز کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ۔ محمد نواز نے رپورٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اور فن کا وہ چراغ جو بجھ کر بھی روشن۔ مایہ ناز اداکار، کامیڈین، میزبان اور صداکار معین اختر کو مداحوں سے بچھڑے 15 برس بیت گئے۔ زندگی بھر لوگوں کے چہروں پر قہقہے بکھیرنے والے ہر دل عزیز اداکار کے نبھائے گئے کردار آج بھی ذہنوں پر نقش